ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلّا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات داحی المدعوات جبار الارضین والسماوات ولا اشتبہت علیہ الخفیات ولم یخف علیہ المکنونات قدوس سبوح رب الملائکۃ والروح رب الجنۃ والناس الصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی النبی الأمی المکی المدنی العربی القرشی الہاشمی الابتہی المطلبی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لا سیما علی امام زماننا ھذا روحی وارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجا وسہل اللہ تعالی مخرجا واللعنۃ الدائمۃ الازلیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات علی محمد نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی کبریائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات پڑھنے سب مل میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستوں، ہماری مسلسل گفتگو ہے قرآن اور اہل ذکر کے عنوان سے۔ گزشتہ کل کی مجلس عزا میں، کل کی گفتگو میں یہ جملے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کر چکا ہوں کہ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی ہادی بھیجے، وہ سب کے سب مرد تھے۔ اس کی آواز کو ذرا بہتر کریں، آواز اس کی کم ہو جاتی ہے، آواز کو یعنی خدا فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اے رسول ہم نے تم سے پہلے
جتنے بھی بھیجے الا رجالن، وہ سب کے سب رجال تھے، وہ سب کے سب مرد تھے، اور اگر ان کے متعلق پوچھنا ہو تو خدا کہتا ہے کسی جاہل سے نہ پوچھو۔ میں جملہ بہتر کروں، کسی پوچھنے والے سے نہ پوچھو، کسی بتانے والے سے پوچھو۔ اور وہ بتانے والے کون ہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ خدا فرماتا ہے اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو اہل ذکر ہیں۔ عزیزان محترم، یہ آیت قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے، میں کل یہ ہدیہ کر چکا ہوں۔ پہلا مقام یہی سورہ مبارکہ نحل، قرآن مجید کا 16واں سورہ اور 43 نمبر آیت، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اور دوسرا مقام سورہ مبارکہ انبیاء، قرآن مجید کا 21واں سورہ اور اس کی 7 نمبر آیت ہے، صرف ایک لفظ کے فرق کے ساتھ، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یعنی یہ دو مقام ہیں کہ جہاں اللہ نے یہ کہا کہ میں نے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، اور اگر تمہیں سوال کرنا ہے، تمہیں پوچھنا ہے تو تم نے اہل ذکر سے پوچھنا ہے۔ اور سورہ مبارکہ یوسف کی 108 نمبر آیت میں بھی اللہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن، کہ خدا نے جتنے بھی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے، یعنی اللہ ہمیشہ ہادی مردوں کو بناتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی جو اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، جو اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، وہ سب کے سب مرد اور سب کے سب رجال تھے۔ ہر مرد کو رجل نہیں کہتے، توجہ چاہیے میرے بچے، میرے نوجوان دوست بیٹھے، ہر مرد کو رجل نہیں کہتے۔ اللہ کی نگاہ میں رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو میدان جنگ میں ٹکا رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بابا۔ جو میدان جنگ میں ٹکا رہے وہ رجل کہلاتا ہے۔ اور اس رجل کا تعارف میں کل کروا چکا ہوں کہ رسول نے خیبر کے مردوں میں کہا کہ کل علم رجل کو دیا جائے گا۔ صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلندتر درود ہدیہ کرے بارگاہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی خداوند متعال کا جو انتخاب ہے وہ رجل کا ہے۔ وہ خواہ میدان جنگ میں رجال بن کے لڑے، خواہ ممبر پر رجل بن کے بولے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ رجل خاص مرد کو کہتے ہیں، ہر مرد کو رجل نہیں کہتے۔ صفات مستحسنات کے حامل مرد کو رجل کہتے ہیں۔ لہٰذا خدا نے واضح کر دیا کہ میں نے جتنے بھی بھیجے ہیں وہ سب کے سب رجل تھے، سب کے سب مرد تھے۔ شیعہ قوم خوش قسمت ہے کہ اللہ نے انہیں جتنے بھی ہادی عطا فرمائے وہ سب کے سب رجال تھے۔ توجہ ہے، ہمیں ہمارے ہادیوں نے کسی بھی میدان میں شرمندہ نہیں کیا۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ اس سے بہتر انداز میں جملے ہدیہ نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پھر اللہ نے کہا کہ
ان مردوں کے متعلق اللہ نے، توجہ رکھیے گا، اب سلسلہ فکر میں آگے بڑھا رہا ہوں، خدا نے کہا کہ یہ جو میں نے تم سے پہلے اے رسول مرد بھیجے، ان کے بارے میں اگر امت نے پوچھنا ہے تو وہ اہل ذکر سے پوچھنا ہے۔ بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، نوجوان دوستوں کی توجہ چاہیے۔ یہ اہل ذکر کون ہیں؟ بہت سارے معانی مفسرین نے اس اہل ذکر کے حوالے سے بیان فرمائی، اور کس کو ذکر کہتے ہیں اور کس کو اہل ذکر کہتے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ خداوند متعال نے سورہ مبارکہ، توجہ فرما رہے ہیں، سورہ مبارکہ طلاق میں ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف ذکر کو بھیجا ہے، اور یہ ذکر اللہ کا رسول ہے۔ نہیں، میرا ساتھ نہیں پڑھے لکھے دوست بیٹھے، میں طالب علمانہ انداز میں آگے بڑھ رہا ہوں جی، توجہ چاہیے۔ یعنی خداوند متعال نے، توجہ چاہیے، خداوند متعال نے جتنے بھی اپنے رسول بھیجے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ذکر اللہ ہے۔ نہیں، میرا جملہ نہیں لیا گیا، تھکے تو نہیں بیٹھے؟ آنے والے حضرات آتے رہیں گے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، ایک تسلسل ہے، میں اس تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ چند جملے ہدیہ کروں۔ قرآن مجید میں اللہ نے رسول کو ذکر کہا، اور اللہ نے 313 رسول بھیجے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے اللہ نے 313 رسول بنائے ہیں۔ اور یہ جملہ میں کبھی کسی مجلس میں اسی مقام پہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ساتھ دیجیے گا، اس لیے کہ رسالت کا منصب نبوت کے منصب سے بالا تر ہے، بلند تر ہے، اور رسالت سے بھی بلند تر ایک منصب ہے، اور وہ ہے اولی العزم رسول ہونا۔ 313 رسولوں میں سے 5 اولی العزم رسول ہے، جو مرتبے اور مقام میں تمام انبیاء اور رسولوں سے با اعتبار فضیلت بالا تر ہے، بلند تر ہے۔ پھر اللہ نے ان 5 اولی العزم رسولوں میں سے جس رسول کو سب سے زیادہ عزت، عظمت، فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ رسول اللہ نے ہمارا رسول قرار دیا۔ عظمت رسول پہ بلند ترین درود ہدیہ کریں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور وہ خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جو 5 اولی العزم رسولوں میں سے سب سے بزرگ تر، سب سے بالا تر اور سب سے بلند تر ہے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ یہ ہمارے رسول فضیلت میں اس قدر بلند تر ہیں کہ روایت میرے پیش نظر ہے کہ سابق انبیاء نبی ہونے کے باوجود یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں آخری نبی کا امتی قرار دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ خدا نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بغیر محنت کیے یہ عظمت عطا فرما دی کہ ہم نہ نوح کے امتی ہیں، ہم نہ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کے امتی ہیں، ہم الحمدللہ محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں۔ بر عظمت جناب خاتم الانبیاء بلند تر صلوات۔ ایک شرعی مسئلہ یاد رکھیں میرے بچے، میرے نوجوان دوست، اور وہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کا نام لیا جائے، اسم گرامی پیغمبر اکرم کا لیا جائے، تو درود کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟
اب میں آزماتا ہوں کہ آپ نے یہ مسئلہ یاد کیا یا نہیں کیا. ہم الحمدللہ محمد مصطفیٰ کے امتی ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ عزت عطا فرمائی ہے, اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے. اور آپ کی ذوق سماعت کی نظر یہ بھی جملہ ہدیہ کرتا چلوں کہ ہم جو تشہد میں, نماز کے تشہد میں درود پڑھتے ہیں, اس درود کا پڑھنا بھی واجب ہے. کیوں؟ اس سے پہلے آپ رسول کی رسالت کی نام کے ساتھ گواہی دے رہے ہو. صلوات پڑھے محمد والے. توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ نے کتنے رسول بھیجے؟ 313. ٹھیک ہے, ان میں سے 5 ہیں اولی العزم رسول. اب سنیے گا, اللہ نے رسول کو کہا ہے ذکر. ٹھیک ہے, توجہ, اور میرا موضوع ہی اہل ذکر ہے. اللہ نے رسول کو کہا ہے ذکر, چونکہ رسول کا تذکرہ ذکر ہے. اللہ خود اپنے مصطفیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے مصطفیٰ اپنی کتاب میں ان رسولوں کا ذکر کرو. اب جاگیے گا, میرا ساتھ دیجیے گا. اپنی کتاب میں فَاذْكُرْ فِي كِتَابِكَ, اپنی کتاب میں ان رسولوں کا تذکرہ کرو. باتیں انشاءاللہ آگے بڑھتی چلی جائیں گی, اور چونکہ ابھی کافی دن ہے اور یہ موضوع بھی آگے چلتا چلا جائے گا. اللہ نے رسول سے کہا اے میرا حبیب اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کر. میں نے جملہ دینا ہے, میں بہت تھکا ہوں, لیکن آپ میری تھکاوٹ کا احساس ختم کر دیتے ہیں. اتنی محبت سے آپ سماعت فرماتے ہیں, جتنی محبت سے سماعت فرماتے ہیں اسی محبت سے سماعت فرمائیے گا. میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. کہا کہ میرے بندے نوح کا ذکر کرو. کیوں ذکر کرو؟ اللہ کہہ رہا ہے کیوں ذکر کرو, چونکہ نبی رسول ذکر ہے. کیوں کرو؟ اس لیے کہ انہو کانا عبدن شکورا, نوح میرا شکر گزار بندہ تھا. بھائی جان سلامت رہے آپ, میرے بچے توجہ کریں گے. نوجوان دوست, کس لیے اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کرو؟ انہو کانا عبدن شکورا. شاہ جی توجہ کرنی ہے, انہو کانا عبدن شکورا. پہلا اولی العزم رسول ہے, بیٹا جاگنا ہے, پہلا اولی العزم رسول ہے حضرت نوح. اللہ نے کہا اس کا تذکرہ کرو. حضرت آدم نبی ہے, ابو البشر ہیں, لیکن رسول نہیں ہے. رسالت کا آغاز ہے حضرت آدم علیہ السلام سے, اس لیے کہا کہ نوح علیہ السلام سے, اس لیے کہا کہ نوح کا تذکرہ کرو. کیوں کرو؟ اس لیے کہ انہو کانا عبدن شکورا, کہ نوح میرا شکر گزار بندہ تھا. نثار حویلی ہے اور لاہور کا چنا ہوا مجمع میرے سامنے, جملہ ضائع نہ جائے. نوح کا ذکر اس لیے کرو کہ نوح میرا شکر گزار بندہ تھا. قبلہ یہی فرق ہے اولی العزم پیمبر میں اور آل محمد میں, کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے اسے نوح کہتے ہیں, اور اللہ جن کا شکریہ ادا کرے سلامت رہے. جی آپ سلامت رہے, مولا زندگی دے آپ. جیو بیٹا, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ قبلہ یہ فرق ہے نوح پیمبر میں اور آل محمد میں. کیا؟ کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے اسے اولی العزم پیمبر کہتے, اور اللہ جن کا شکر گزار. میرا ساتھ دے, میں جملہ آگے کہوں. اللہ جن کا شکریہ ادا کرے انہیں آل محمد کہتے. آپ حیران ہو گئے کہ یہ آدمی نے جملہ کیا کہہ دیا. پڑھیں سورہ دہر, پڑھیں سورہ انسان. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ
مسکینم و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ آل محمد وہ ہیں کہ جو یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب یتیم مسکین اسیر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں خبردار، ہم نے شکریہ کے لیے تھوڑی کھانا کھلایا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہم نے شکریہ کے لیے تھوڑی کھانا کھلایا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو اللہ کے لیے تمہیں کھانا کھلایا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے جزا چاہیے نہ تم سے شکریہ چاہیے۔ توجہ، نہ تم سے جزا چاہیے نہ تمہیں سے شکریہ چاہیے۔ جب انہوں نے یہ جملے کہے آواز قدرت آئی، آپ کا خلوص عمل ایسا ہے کہ میں اللہ تمہیں جزا دیتا ہوں، میں اللہ تمہیں جزا دیتا ہوں۔ اور جزا کیا ہے؟ جزاہم بما صبروا جنتم وحریرا، آج سے جنت بھی تمہاری۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اللہ نے جنت آل محمد کو جزا میں دی۔ اور اگلا جملہ سنیں، وَقَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اللہ تمہارا شکر گزار ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یہ کیا شان ہے آل محمد کی؟ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ یہ بندہ بندے کا شکریہ ادا نہیں کر رہا، متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدل جاتی، اور یہاں متکلم اللہ ہے، اللہ اپنے بندوں کا شکریہ ادا کر رہا۔ کیا عظمت ہے خدا کی قسم، محمد و آل محمد علیہ السلام کی کیا عظمت ہے کہ اللہ ان کا شکر گزار ہے۔ حبیب اپنی کتاب میں نوح کا تذکرہ کرو، اور رسول نے مفصل حضرت نوح علیہ السلام، میرے ساتھ متصل ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ نے مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی کتاب میں تذکرہ کیا، اور تذکرہ کرتے کرتے رسول نے کہا خدا کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی سورہ مبارکہ ہود کی، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی نجات بنائی۔ جاگنا میرے بچے نوجوان دوست توجہ فرمائیں، قرآنیات کا علم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی نجات بنائی۔ جب کشتی نجات تیار ہو گئی، خدا نے کہا اے نوح اب سب کو بلاؤ، کشتی نجات میں سوار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا آؤ سب سوار ہو جاؤ۔ سب سوار ہوئے، دو سوار نہ ہو۔ آپ تھکے یا متوجہ نہیں؟ تھوڑا سا جاگیے گا کہ بلا سب سوار ہوئے، دو سوار نہ ہوئے۔ کون؟ ایک نوح کی بیوی، ایک نوح کا بیٹا۔ ایک نوح کی بیوی، دوسرا نوح کا بیٹا۔ حضرت نے کہا آؤ آج اسے نجات ملے گی جو کشتی میں سوار ہوگا۔ سنیں سنیں، بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی، اے بابا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ مجھے پناہ دے گا۔ حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کسی کو امان نہیں ملے گی، ملے گی اسے جو کشتی میں سوار ہوگا۔ نوح کا بیٹا پہاڑ پہ چڑھ گیا، سارے بتائیں نجات پا گیا یا غرق ہو گیا؟ بولو میرے ساتھ، نجات پا گیا یا غرق ہو گیا؟ غرق ہو گیا۔ اس نے غرق ہو کے ہمیں سمجھا دیا کہ جو بھی اپنے زمانے کی کشتی نجات کو چھوڑ کر پہاڑ پہ چڑھ جائے گا،
توجہ ہے یا نہیں؟ کہا کہ صحابی الی جبل، میں پہاڑ پر چڑھنا ہوں، یاسمنی، وہ مجھے بچا لے گا۔ نبی نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کسی کو پناہ نہیں، آج کوئی نہیں بچے گا، بچے گا وہی جو کشتی میں۔ نوح کا بیٹا، بھائی جان میں آپ کا بھائی ہوں، جتنے بھی میرے نوجوان دوست بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میں فخر محسوس کرتا ہوں نثار حویلی میں پڑھنے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بارہا ممبر سے، اسی ممبر سے ہدیہ کر چکا ہوں کہ آج جہاں جہاں میں پڑھ رہا ہوں، مجھ پر الطافات محمد و آل محمد کے بعد قزلباش فیملی کی محنت ہے کہ میں انہی کے مدارس میں پڑھا ہوں، اور میرے لیے اعزاز ہے اس ممبر پر پڑھنا۔ اللہ اس وقت کو اور ترقی عطا فرمائے، نواب صاحب کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، میری محنت ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا۔ نوح کا بیٹا کشتی نجات پر کیوں نہ چڑھا؟ یہ اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ میں نے جملہ دینا ہے، ضائع نہ جائے۔ نوح کا بیٹا، قبلہ توجہ چاہیے، نوح کا بیٹا کشتی نجات پر سوار کیوں نہ ہوا؟ علماء نے لکھا کہ یہ اس کی ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ وہ کشتی نجات پر سوار نہ ہوا، اور اللہ نے نوح کی بیوی کو، آپ کے علم میں ہے، کافروں کے لیے مثال بنایا ہے۔ جب اللہ نے اس منظر کو دیکھا تو اللہ نے قیامت تک کے لیے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد کسی بھی نبی کی کسی بھی ایسی بیوی کو کبھی اولاد ہی نہیں دوں گا۔ سلامت رہا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس دن سے اللہ نے طے کر لیا، جیو بیٹا، کسی بھی ایسی زوجہ کو صاحب اولاد ہی نہیں کروں، اور اللہ نے کیا بھی نہیں۔ اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا، توجہ ہے یا نہیں؟ مولا آپ کو زندگی دے، سلامت رہیں۔ یہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور نبی کی بات کو نہیں مانا، جوڑا جوڑا نبی نے سوار کیا۔ ٹھیک ہے، سنا ہوا واقعہ، ایک لطیف نکتہ ہدیہ کرنا، توجہ کیجیے گا۔ جوڑا جوڑا قبلہ سوار کیا حضرت نوح نے۔ یہ نبی، ہمارے نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نوح ذکر ہے لہذا اس کا ذکر کرو، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا بھائی جان۔ نہیں آیا کشتی نجات پر، جوڑا جوڑا سوار کروایا، سوار کیا نوح نے۔ علامہ حسین برجاڑہ صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، جہاں پڑھ چکے ہیں، اور ان کی بھی قزلباش فیملی کے لیے بڑی خدمات ہیں، مجتہد تھے، مفسر قرآن تھے، اور مجھے یہ شرف ہے کہ وہ میرے اساتذہ میں تھے، ذاکرین ان کے حوالے دیتے اور پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ دو حرام گوشت جانوروں کا جوڑا تھا۔ تفسیروں میں نام مختلف ہے، میں نے اس لیے کسی جانور کا نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا کھانا حلال نہیں تھا، حرام گوشت جانور تھے، یعنی ان کا کھانا حلال نہیں تھا۔ نبی نے، نوح نے ان کو بھی اشارہ کیا کہ آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ مادہ اٹھی، نر نہیں اٹھا۔ مادہ کہتی ہے اٹھتے کیوں نہیں ہوں؟ کہا وہ نبی کی محفل ہے۔ آپ تھکے ہوئے ہیں بھائی جان، وہ کہتا ہے، نر کہتا ہے وہ نبی کی محفل ہے، ہم نجس ہیں، ہم نجس ہیں، وہ نبی کی محفل ہے۔ اب جو مادہ نے جواب دیا، خدا کی قسم، سنہری حرفوں سے مفسرین نے لکھا، اس کی مادہ کہتی ہے
کہ تو یہ کیوں دیکھتا ہے کہ تو کیا ہے؟ تو یہ کیوں نہیں دیکھ رہا تجھے بلا کون رہا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ تو یہ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ تجھے اٹھے اور سوار ہو گئے، نجات پا گئے یا نہیں؟ بولو بھائی، خدا کی قسم ہمیں تو حوصلہ ہو گیا، اس لیے حوصلہ ہو گیا اب ہم اپنے گناہ کا مثل سفینۃ نوح، ہم اہل بیت بھی کشتی نوح کی مثال، ہم اہل بیت بھی کشتی نوح کی مثال ہیں۔ بس کشتی نجات کے ساتھ متصل رہو تو کامیابی پا جاؤ۔ وہ غرق، وہ ہلاک بھی ہوا، وہ غرق بھی ہو گیا۔ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، کشتی نوح چلی، اللہ کہہ رہا ہے کہ نوح ذکر ہے اور تو اس کا ذکر کر اپنی کتاب میں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب کشتی چلی، اتنا زیادہ پانی تھا اس وقت عذاب کا کہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، اگر کتنی اونچائی کا ہوتا ہے، اتنا زیادہ پانی آیا کہ پہاڑ ڈوب گیا اور نوح کے سامنے نوح کا بیٹا غوطے کھانے لگا، غرق ہونے لگا۔ ٹھیک ہے، توجہ کیجئے گا، جب غرق ہونے لگا، نوح جہاں نبی تھے وہاں باپ بھی تھے، سنیے گا، پدرانہ محبت میں آ کر اللہ سے کہتے ہیں پروردگار رب ان ابنی من اہل، پروردگار یہ بیٹا میری اہل میں سے ہے، یہ جو ڈوب رہا ہے، توجہ کیجئے گا، یہ جو ڈوب رہا ہے یہ میری اہل میں سے ہے۔ اللہ نے کہا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیری اہل میں سے نہیں، سلامت رہے آپ، یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں اہل میں سے نہیں؟ اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں، یعنی اللہ فرزندی سے نکال دیتا ہے اگر عمل اچھے نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اب جملہ دوں اپنے انداز میں، قبلہ عمل اچھے اور صالح نہ ہو، نہ بیٹا اہل رہتا ہے نہ اہلیہ اہل رہتی۔ توجہ ہے صاحبہ نہیں؟ اب سار اٹھائیے گا، میں نتیجہ فکر دے رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، سار اٹھائیے گا، نتیجہ فکر۔ اللہ نے کیا کہا؟ یہ تیری اہل میں سے نہیں، بیٹا تھا، توجہ کیجئے گا، بیٹا تھا لیکن اللہ نے فرزندی سے نکال دیا۔ نکالا یا نہیں؟ سارے بولے جی، نکال دیا نا، یعنی عمل اچھے نہیں تھے، اللہ نے نکال دیا۔ آج تک کوئی مولوی ایسا پیدا نہیں ہوا جو کہے کہ یہ نوح کا بیٹا تھا، ہے جی؟ بولیں، کوئی مولوی ایسا کسی مسلک کا ہو، کبھی آپ کو نظر آیا وہ کہے یہ نوح کا بیٹا ہے، نوح کا بیٹا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن نے نکال دیا، لہٰذا اب یہ نوح کا بیٹا نہیں ہے۔ ایسے مولوی جو نوح کے بیٹے کو نوح کا بیٹا نہیں مانتے چونکہ قرآن نے نکال دیا، ان سے کہو بھائی حسن اور حسین کو رسول کا بیٹا مانو۔ آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے، قرآن یاد ہے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ یعنی ایسے شاطر مولویوں سے کہو کہ حسن اور حسین علیہ السلام کو رسول کا بیٹا مانو، یہ بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے یا نہیں؟ اچھا میں رکتا ہوں، ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ آپ یہ میں نے جملہ کیوں کہا؟ آپ نے داد دی، شکریہ، آپ نے واہ واہ کیا، شکریہ، لیکن بات سمجھ کے اگر میرا ساتھ دیں گے تو میں بھی خوش ہوں گا۔ میں نے کیوں کہا کہ یہ شاطر مولوی کبھی نہیں کہے گا
کہ حسن اور حسین رسول کے بیٹے ہیں، جس طرح قرآن نے نوح کے بیٹے کو نوح کی فرزندی سے نکالا، اسی قرآن نے حسن اور حسین کو رسول کی فرزندی میں ڈالا۔ ابھی 24 ذی الحج کو آپ نے مباہلہ کیا، اس میں اللہ نے کیا حکم دیا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرا حبیب ان سے کہو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں، تم اپنی نساء کو لاؤ، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں۔ نعرہ حیدری، اللہ اکبر، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ابنانا کی جگہ پر رسول کنے بیٹے بنا کے لے گئے؟ بولے کوئی مشکل بات تو نہیں کی، کنے بیٹے بنا کے لے گیا؟ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیٹے بنا کے لے کے گئے، خود کیا بن کے گیا؟ باپ بن کے گیا۔ تو قرآن نے کہا حسن اور حسین رسول کے بیٹے، نوح کے بیٹے کو نکالا، مولوی کہتے ہیں نہیں یہ بیٹا، اور حسن حسین کو ڈالا رسول کی فرزندی میں، نہیں مان رہے۔ یہی تو میں نے کہا کہ یہ شاطرانہ چال ہے۔ چال سمجھاؤں، تائید کیجئے گا۔ چال یہ ہے، اس کو نہیں مانتے کیونکہ اللہ نے نکال دیا، تو ان کو فرزندی رسول کا سٹیٹس قرآن نے دیا، لیکن نہیں مان رہے۔ کیوں؟ اگر مولوی حسن اور حسین کو رسول کا بیٹا مان لے تو پھر وارث بھی ماننا پڑے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر رسول کی دستار بھی دینی پڑے گی۔ صلوات پڑھے عظمت امام حسن حسین علیہ السلام۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ سلامت رہے آپ۔ حسن حسین رسول کے قرآنی بیٹے، قرآنی بیٹے، آئے مباہلہ کی روشنی میں قرآنی بیٹے، حسن اور حسین رسول کے قرآنی بیٹے۔ طوفان نوح آیا، آخری بات کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ طوفان نوح آیا، تاریخی جملہ دے رہا ہوں جی، توجہ کیجئے گا۔ طوفان نوح آیا اور کتنا پانی تھا کہ پہاڑ نیچے ڈوب گئے اور پانی اوپر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی، میری طرف دیکھے گا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ آپ خاموش رہیں گے، میں اشارہ کرتا رہا ہوں چونکہ جملہ میں نے اتنا قیمتی کہنا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی گرداب میں آئی، کشتی نجات ڈوبنے والی تھی، غرق ہونے والی تھی۔ حضرت نوح گھبرا گئے، کہا پروردگار کیا کروں؟ یا اللہ انہیں جگہ، میں اب اپنے لفظوں میں کہوں گا، پروردگار کیا کروں، کشتی ڈوب رہی ہے۔ آواز قدرت آئی، نوح کہ یا علی مدد۔ بھائی جان، آپ شاید سمجھیں کہ میں نے کوئی غلو کر دیا، میں نے کوئی مبالغہ علائی کر دی۔ نا عزیزو، ایک نوح کی بات کیا ہے، اللہ نے آدم کی توبہ بھی انہی ناموں کے صدقے میں قبول کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بھی انہی ناموں کی وجہ سے نکالا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنے لفظوں میں کہا ہے، یہ میں نے سلامت رہے
جی میں عرض کرتا ہوں، بات آگے چلے گی، توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی میں نے اپنے لفظوں میں کہا کہ نوح کہے یا علی مدد، علی کو مدد کے لیے بلا۔ توجہ کیجیے گا، میں حوالہ رکھتا ہوں، ہماری بڑی معتبر کتاب ہے، توجہ کیجیے گا، اس کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان، جنت کی چابیاں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو کس کے پاس ہوں گی؟ مفاتیح الجنان کتاب کا نام ہے، جنت کی چابیاں۔ اس میں 17 ربیع الاول کی زیارت ہے رسول اللہ کی روز ولادت کے دن، لیکن زیارت ہے امیر المومنین کی، مولا کی، ٹھیک ہے؟ زیارات کے باب میں جائیں، 17 ربیع الاول کی زیارتیں نکالیں، اس میں مولا علی کی زیارت ہے 17 ربیع الاول کی، ٹھیک ہے؟ پڑھی گئی ہے مولا کے حرم میں، پڑھی گئی ہے مولا کی زری کے سامنے، پڑھنے والا ہے مولا علی کا معصوم بیٹا، بولو یار میرے ساتھ، مولا علی علیہ السلام کا معصوم بیٹا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ توجہ کیجیے گا جی، توجہ کیجیے گا، امام نے اپنے جد کو سلام کیا ان کے روضے اور زری کے سامنے کھڑے ہو کر، لیکن کن لفظوں میں سلام کیا؟ السلام علیک یا امیر المومنین، اے مومنوں کے امیر آپ پہ سلام ہو۔ سلام پڑھتے پڑھتے بیچ میں کہتے ہیں السلام علیکہ، اس مولا پر، اس علی پر، اس میری جد پر سلام ہو، یا من انجزا سفینۃ نوح بے اسمہ، مرضی آپ کی صاحبان دل بیٹھے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس مولا پر، اس امیر پر، اس علی پر سلام ہو کہ جس کے نام کے صدقے سے اللہ نے کشتی نوح کو نجات عطا فرمائی۔ ایک شعر زبان پہ آگے ہدیہ کروں، سنیں گے؟ لیکن شعر کو شعر بن کے سنیے گا۔ ایک نوح کیا جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے مشکل کشا کا نام علی ہے، آپ کے ہیں یا نہیں ہے؟ جس کا علی مشکل کشا ہے، میں شعر پڑھتا ہوں پوری طاقت سے، غدیری نعرہ آئے گا، مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا، قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا، ارے کنویں سے باہر نکلنا محال تھا یوسف، نام علی زبان سے نکل گیا ہوگا۔ نعرہ حیدری، توجہ ہے صاحبان، یعنی نصرت الانبیاء بالغیب ونصرتنی بالظاہر، علی تو وہ ہے کہ جس نے انبیاء کی غیب رہ کے مدد کی اور میری ظاہر بظاہر مدد کی۔ جب علی غیب رہ کے نبیوں کے مشکل کشا بن سکتے ہیں تو آج بھی غیب رہ کر ہمارے مشکل کشا کیوں نہیں بن سکتے؟ جو مومن جس مشکل میں مبتلا ہے اس مشکل کے حل کے لیے مولا کی ذات پہ بلند ترین درود ہدیہ پیش کرتا ہے۔ مشکل کشا کے صدقے میں سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ کہا اپنی کتاب میں نوح کا ذکر کر، اس لیے کہ وہ رسول ہے اور میں نے رسول کو ہی ذکر بنایا۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزو؟ وہ اس وقت کی کشتی نجات تھی جس کا ملاح ہے نوح، جس کا ناخدا ہے نوح، اور حسینیوں کی کشتی نجات کا نام ہے حسین، اس لیے کہ ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ جو حسین سے جڑ جاتا ہے
حسین اسے نجات دے دے۔ جو نوح سے جڑ گئے جب انہیں نجات مل گئی تو حسین تو فخر نوح ہے، حسین تو فخر نوح ہے۔ نوح کی کشتی میں اتنی گنجائش نہیں تھی، لیکن حسین کی کشتی بڑی وسیع ہے۔ نوح کی کشتی اتنی تیز نہیں تھی، لیکن حسین کی کشتی تیز ہے۔ امام صادق سے کسی نے کہا تھا کیا آپ سارے کے سارے کشتی نجات نہیں؟ الیس کلکم سفن النجات یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اے فرزند رسول آپ سارے کے سارے کشتی نجات نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا بلا، ہم سب کے سب کشتی نجات، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن ہمارے جد حسین کا سفینہ سب سے زیادہ وسیع ہے اور سب سے زیادہ تیز۔ ہم خدا کی قسم جتنا شکر ادا کرے اللہ کا کم ہے کہ اس نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ خدا کی قسم حسین نے ہمارے لیے جنت کو سستا کر دیا، حسین نے ہمارے لیے نجات کو سستا کر دیا، لیکن حسین کو اس کی قیمت بڑھی چکا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ رونے کی راتیں، گریہ کی راتیں، بڑی جلدی محرم گزر رہا ہے۔ آج 4 محرم کی رات آ گئی، چند راتوں کا مہمان ہے زہرا۔ اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ ہوگا۔ ہم جب بھی اللہ سے زندگی مانگتے ہیں، پروردگار ہمیں اس لیے زندگی عطا فرما تاکہ ہم مظلوموں کو رو سکیں۔ جو آنکھیں حسین کے غم میں روتی ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں اپنے غموں میں کبھی نہ رولا۔ جب بھی مجلس میں آیا کریں، صرف اس نیت سے نہ آئیں کہ ہم مجلس میں جا رہے ہیں، بلکہ اس نیت سے آئیں ہم محمد کی دکھیاری بیٹی کو پرسہ دے دیں۔ بانی فرش عزا بچھا دیتا ہے، کوئی اور آئے نہ آئے فاطمہ ضرور آتا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، میں چاہتا ہوں آج حسین کے سفیر کا تذکرہ کیا جائے۔ آج ہم جناب رقیہ کو پرسہ دیں، آج مولا کے سفیر کا ماتم کریں۔ جنہیں رونا نہ آئے وہ رونے کی شکل بنائیں۔ فاطمہ اسی پہ راضی ہو جائے، کم سے کم اس نے رونے کی کوشش تو کی۔ عزاداروں زیادہ طویل مصائب نہیں ہیں، چند جملے مصائب کے ہدیہ کرتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، بطول راضی ہو جائے۔ روایات یہ ہے کہ جب جناب مسلم کو، میری طرف دیکھیے گا، جناب مسلم کو جب قیدی بنا کے دارالامارہ لایا گیا تو جناب مسلم کی حالت یہ تھی کہ سر سے لے کر پاؤں تک زخمی۔ اجرکم علی اللہ، میرے ساتھ رہیے گا عزاداروں، سر تا پا جناب مسلم زخمی، ہونٹ کٹے ہوئے، ہاتھ بندھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ مسلم سینہ تانے ہوئے کھڑے، ہاشمی خون تھا نا، سینہ تانے ہوئے کھڑے تھے اور شیرانہ انداز میں کھڑے تھے، شیرانہ انداز میں۔ اسی دربار کا ایک راوی ہے، وہ دربار میں پانی لگاتا تھا، وہ کہتا ہے میں نے بنی ہاشم کے 2 قیدی دیکھے دربار میں، ایک کا نام مسلم، ایک کا نام سجاد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا میرا اور آپ کا شمار رونے اور رلانے والوں میں کرے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں 5واں امام آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ ان آوازوں پہ رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہو۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں دونوں دفعہ موجود تھا، جب مسلم قیدی بنا کے لائے گئے میں اس وقت بھی موجود تھا، اور جب بیمار سجاد کو قیدی بنا کے لایا گیا میں اس وقت بھی موجود تھا۔
یہ روایت کرتا ہے دونوں قیدیوں کا انداز مختلف تھا. میں نے مسلم کو دیکھا کہ وہ سینہ تانے ہوئے کھڑے تھے، اور میں نے سجاد کو دیکھا وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے. اللہ کرے یہ بات آپ تک پہنچ جائے. کہتا میں مسلم سے تو نہیں پوچھ سکا، میں نے بیمار سجاد سے پوچھا کہ اے قیدی، آپ سے پہلے مسلم بھی قیدی بنا کے لائے گئے تھے، وہ تو سینہ تانے کھڑے تھے، آپ کیوں گردن جھکائے ہوئے کھڑے ہیں؟ عزادارو، سیدو، غیر سیدو، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جواب سنیں گے عزادارو. سید سجاد کہتے ہیں مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں، میرے ساتھ رسول اللہ کی نواسیاں. عزادارو، جناب مسلم کے لیے ابن زیاد ملعون نے حکم دیا دارالامارہ کی چھت پہ لے جا کر سر تن سے جدا کر دیا جائے. میری طرف دیکھیے گا گھروں میں چھوٹی چھوٹی اولاد رکھنے والوں، یہ جملہ میں اپنی ماں بہنوں کی نظر کرتا ہوں. مسلم کو دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، چند لمحوں کے لیے جلاد پیچھے ہٹا. مسلم نے دارالامارہ کی چھت سے نیچے بازار میں دیکھا اہل کوفہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ عید کی خریداری میں مصروف تھے. تڑپ گئے مسلم، وہیں سے پکار کے کہتے ہیں کوفے والوں، عید کی خوشیوں میں میرے بچوں کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اس کے بعد جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر جلاد نے اس جگہ سر کو رکھا جہاں سے سر کو تن سے جدا کرنا تھا، یا جناب مسلم نے ایک مرتبہ بآواز بلند کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر مسلم کا سلام. امام حسین اس وقت منزل سوق پر تھے جب جناب مسلم نے سلام کیا. علم امامت سے سنا، وہیں سے پکار کے کہتے ہیں علیک السلام، تم پر بھی میرا سلام ہو. جب حسین نے بآواز بلند سلام کیا، جناب عباس نے سنا. کہا آقا یہ کسے جواب سلام دے رہے ہو؟ کہا عباس تمہیں میں ایک منظر دکھاؤں، لیکن پہلے مجھ سے وعدہ کرو وہ منظر دیکھنے کے بعد اپنے بابا علی کا جلال نہیں دکھاؤ گے. کہا نہیں مولا وعدہ ہو گیا. میری طرف دیکھے گا، حسین نے 2 انگلیاں کی. میں اگلا مسائل کا فکرہ پڑھنے سے پہلے دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں. اللہ کسی بھائی کو بہن کا سہاگ اجڑتا نہ دکھائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جنہیں رونا نہیں آتا وہ رونے کی شکل بنا لیں. عزادارو، جناب عباس نے منظر کیا دیکھا؟ جلاد تلوار لیے کھڑا ہے، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، قدموں پہ ہاتھ رکھے آقا کے. کہا آقا مجھے جتنی جلدی ہو سکتا ہے کوفے بھیجو. کہا کیا کرو گے؟ کہا مولا دارالامارہ کی چھت اونچی ہے، جب مسلم نیچے گرے گا اپنے ہاتھوں پہ اٹھاؤں گا. حسین کہتے ہیں عباس تو نے چھت پہ دیکھا ہے، اب ذرا نیچے دیکھ. اولاد والوں، اب جو عباس نے دیکھا، سیاہ برقعے والی بی بی دامن پھیلائے کھڑی ہے، کہہ رہی ہے مسلم تیری بازارہ